ناظرین آداب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم۔ غریب نواز کے سالانہ عرس کے موقع پر ETV کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ عرس مبارک ہمارے ملک میں امن، شانتی، بھائی چارہ، آپسی اتحاد اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی خواجہ غریب نواز کے دیوانے رہتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، صوفی اور سنتوں کے چاہنے والے رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کے عرس کے صدقے میں امن و شانتی پیدا کرے، انسانیت کی حفاظت کرے۔ حضرات، اگر ہم خواجہ غریب نواز کے بچپن کو دیکھنے کی کوشش کریں تو خواجہ غریب نواز 527 عیسوی میں سیستان کے اندر ایک قصبے سنجر کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین ہے، اور پیدائش کے بعد آپ کی نشو و نما خراسان کے علاقے میں ہوتی ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جب آپ 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ کے حصے میں ترکے کے طور پہ ایک باغ آتا ہے۔ اسی باغیچے کی، اسی باغ کی ریکھ دیکھ میں غریب نواز مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کیا حسن اتفاق ہوتا ہے کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی جب آپ اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے، اسی باغ کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ کے باغ کے اندر تشریف لائے تو خواجہ غریب نواز چونکہ بچپن سے ہی اپنی عادات میں بہت منفرد تھے، بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا انتہائی احترام کیا کرتے تھے۔ عام بچوں سے آپ کی صفت، آپ کی عادات بالکل جدا تھیں، چنانچہ آپ ان کا آداب بجا لاتے ہیں، ادب و احترام سے ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کی خدمت میں کچھ خوشہ انگور یعنی انگور کے کچھ گچھے لا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ بزرگ انگور کو کھانے سے انکار فرما دیتے ہیں اور ایک کھلی اپنے منہ میں چبا کر غریب نواز عطائے رسول کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ منہ میں ڈالنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ غریب نواز کی نگاہوں کے سامنے، غریب نواز کے دل پر اللہ رب العزت کے اسرار خاص کھلنے لگے ہیں، جیسے کہ ان کے اندر کی دنیا بالکل روشن ہو گئی ہے۔ اور اس کو ڈالنے کے بعد وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے خدا کی امان میں دیا۔ گویا کہ یہ پہلا قدم تھا جہاں سے ایک بزرگ، ایک شیخ کی آمد خواجہ غریب نواز کی زندگی کے اندرور کو روشن اور تابناک کرتی ہے، اور وہاں سے غریب نواز کی زندگی کا 15 سال کی عمر سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمرقند و بخارا کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ سمرقند و بخارا کے اندر حفظ کلام پاک کرتے ہیں اور تعلیمات حاصل کرتے ہیں، تزکیہ اور تصوف کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور جب اپنے اعلیٰ تعلیمی مراحل مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اپنے شیخ کی تلاش کرنے کے لیے آپ بغداد شریف کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بغداد شریف میں جب آپ نے قدم رکھا تو بغداد شریف میں جانے کے بعد جب آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو یہ پتہ لگا کہ اس وقت موجودہ بغداد کی جو سب سے عظیم شخصیت ہیں، جو شیوخ کے شیخ ہیں، سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی شخصیت کا ہے تو وہ آپ کے ہونے والے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا ہے۔ چنانچہ آپ عثمان ہارونی کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت خواجہ عثمان ہارونی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں تشریف لے گئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اسی وقت اس مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور اس مسجد میں جو ہی پہنچتے ہیں تو ان کے ہونے والے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھتے ہی فرماتے ہیں کہ آئیے، سلام کلام کے بعد پہلے دوگانہ ادا کریے، اور دوگانہ ادا کرنے کے بعد یعنی 2 رکعت نماز ادا کریے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का विर्द करिए। यही उनके हुक्म के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज़ करते हैं। और उसके बाद उनका दस्ते मुबारक हज़रत उस्मान हारूनी पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि आसमान की तरफ को देखिए, और आसमान की तरफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की निगाह करके उनका हाथ उठाने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं कि अल्लाह, मैंने तुझे मोइनुद्दीन को तेरी पनाह में दिया, तेरे हवाले किया। ऊपर से निदाए गैबी आती है सियर की किताबों में, सब सनाबिल शरीफ, मिरातुल असरार, अखबारुल अखयार, इस तरह की बेशतर तसव्वुफ़ की किताबों में ये तज़किरा मिलता है कि ऊपर से निदाए गैबी आती है कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। और उसके बाद गरीब नवाज़ की ज़िंदगी का दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है। ये दूसरा सफ़र तज़किये की तरफ था, ये दूसरा सफ़र शरीयत व तरीक़त की तरफ था, ये दूसरा सफ़र तलाश हक़ की तरफ था, ये दूसरा सफ़र अपनी ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इश्क़ में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में फ़ना कर देने का, कलाम पाक और अहादीस के असरार व रुमूज़ को जानने का, और अपने मुर्शिद में फ़ना होकर, अपने मुर्शिद के इश्क़ में डूबकर, अपने मुर्शिद के नक्श व कदम को फॉलो करते हुए इस दुनिया में कोई बुलंद मकाम हासिल करने की तरफ था। चुनांचे आप उसी वक्त से अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में अपने आप को वक्फ़ कर देते हैं, उनके तरीक़ों को अपनाते हैं, उनके चालो चलन को अपनाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहते हैं, उनके हर हुक्म को बजा लाते हैं, उनकी खूब खिदमत करते हैं। और तकरीबन 20 साल का तवील अरसा गुज़रता है कि 20 साल के तवील अरसे तक ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहते हैं, और अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में इस तरह रहते हैं कि मुकम्मल अपने आप को मुर्शिद गिरामी के हवाले रखते हैं। मुर्शिद सफ़र में जा रहे हैं तो उनका सामान सफ़र अपने ऊपर उठाते हैं, अपने ऊपर लादते हैं, उनका बिस्तर उठाते हैं, उनका साजो सामान लेकर चलते हैं। जहाँ जहाँ भी ख्वाजा उस्मान हारूनी जाते उस मकाम पर ख्वाजा गरीब नवाज़, मोइनुद्दीन चिश्ती, संजरी अजमेरी उनके साथ सफ़र जाते। 20 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि जब आपके अंदर रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तड़प पैदा होती है कि आप मक्का और मदीना का सफ़र करना चाहते हैं। चुनांचे 20 साल के बाद तमाम बगदाद के शुयूख की बारगाह में, उस वक्त जबकि आपकी महफ़िलों में बेशुमार शुयूख आया करते थे मुलाकात करने के लिए ख्वाजा उस्मान हारूनी की महफ़िलों में, उस वक्त उन तमाम शुयूख की मौजूदगी में इजाज़त व खिलाफत से ख्वाजा उस्मान हारूनी आपको नवाजते हैं, अपनी कुलाह मुबारक से नवाजते हैं। अपना ख़िरक़ा कुलाह मुबारक टोपी को कहते हैं, यानी जो उस वक्त उनकी मखसूस टोपी थी, वो टोपी अपने इन मुरीद की ख्वाजा गरीब नवाज़ के सर पे उठा देते हैं। ख़िरक़ा मुबारक यानी आप जो जुब्बा या जो लिबास पहना करते थे, वो जुब्बा, उस जुब्बा मुबारक को उतार कर पहना देते हैं। और जितने सलासिल की खिलाफत उन्हें हासिल थी, इजाज़त हासिल थी, जितने उनके अमलियात थे, उनकी इजाज़त से गरीब नवाज़ को नवाजते हैं और अल्लाह के सुपुर्द करके मदीने मुनव्वरा के सफ़र की इजाज़त देते थे। जब मदीने मुनव्वरा के सफ़र पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ निकलते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं तो अजीब वाक़या होता है। आपने बारहा सुना होगा कि जब भी कोई गरीब नवाज़ का तज़किरा करता है तो गरीब नवाज़ के इस वाक़े का ज़रूर बयान करता है कि गरीब नवाज़ को हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ लाने की इजाज़त और हुक्म कहाँ से मिला था। चुनांचे जब मदीने मुनव्वरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवार पे हाज़िरी देते हैं, सलाम करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा आती है कि ऐ मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें कबूल किया है, तुम हमारे महबूबों में शामिल हो, हमें तुमने अपना महबूब जाना है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ लोग ये बयान करते हैं कि रसूल करीम ने उनका इस्तक़बाल किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि मैं मोइनुद्दीन, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं और तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम हिंदुस्तान की तरफ जाओ, और हिंदुस्तान में जाने के बाद
مخلوق خدا یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، وہاں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دو، وہاں پر لوگوں کو انسانیت نوازی کے کارناموں سے آشنا کرو، وہاں پر بھوکوں کی مدد کرو، وہاں پیاسوں کو پانی پلاؤ، وہاں پر حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو، وہاں پر جو لوگ بھی تمہاری بارگاہ میں آئیں ان کا irrespective of caste, creed and religion ذات پات اور مذہب کے فرق کے بنا سماج کی خدمت کرو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اسی کو ہندوستانی سنسکرتی میں وشودیو کٹمبکم کہا گیا ہے، یعنی جو پوری دنیا ہے، جو پوری کائنات ہے، جو یہ ورلڈ ہے، جو یہ یونیورس ہے، یہ پوری ایک اللہ کا کنبہ ہے، جس کو شیخ سعدی نے کہا تھا بنی آدم اعضائے یک دیگرن، کہ all human being are limbs of each others، یعنی تمام جو انسانیت ہے یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنی آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک زینہ جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کر کے، وہیں اس کا دوسرا اہم پہلو حقوق العباد ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور یہ کام خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر اور اپنے سفر آخرت تک کیا تھا۔ دیکھیے حضرات، ایسا نہیں کہ خواجہ غریب نواز کی آمد سے قبل ہندوستان میں مسلمان نہیں آئے یا اسلام کے نام لیوا نہیں آئے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آئے، چاہے وہ محمد ابن قاسم جیسے فاتح سندھ کی سرزمین پہ آئے ہوں، یا اس کے بعد کچھ عرب تاجر ساحلی علاقوں میں، جس کو ہم ویراول گجرات یا کیرلا کے علاقوں میں جن سرزمین کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر آئے ہوں، لیکن ان کے جو اثرات ہوئے وہ علاقائی سطح پر بہت مختصر سے ہوئے، اس لیے کہ ان کی آمد کا مقصد یا تو تجارت تھا، یا فتح و کامرانی تھا، یا حکومت تھا۔ غریب نواز کے آنے کا مقصد الگ تھا۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، غریب نواز یہاں پر کسی راجہ کو شکست دینے کے لیے نہیں آئے تھے، غریب نواز اپنے ہاتھ میں کوئی تلوار لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز اپنے ساتھ کوئی لشکر لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ غریب نواز کے پاس کوئی آرمی تھی، نہ غریب نواز کے پاس کوئی مال و دولت تھا کہ جس کا لالچ دینے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے۔ جب خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھا تو اس وقت گو کہ معدود چند ہی ہندوستان کی سرزمین میں مسلمان تھے، اور یہ روایت ہے کہ خواجہ غریب نواز نے کسی بھی انسان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھو، کسی کو بھی، لیکن ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ جب خواجہ غریب نواز مختلف سفر کرتے ہوئے اجمیر کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ایک کوئی فقیر آیا ہے اور وہ فقیر یہ کہتا ہے کہ انسانیت پر ظلم نہ کیا جائے، تمام لوگوں کو ذات پات کے فرق کے بنا گلے لگاتا ہے، جو بھوکے اس کے پاس جاتے ہیں انہیں کھانا کھلاتا ہے، جو پیاسے جاتے ہیں انہیں پانی پلاتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے، رات دن عبادت و ریاضت کرتا ہے، کوئی اگر اس سے دعا لینے کے لیے آتا ہے اسے دعا دے دیتا ہے، مریض جاتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت اس نے سب سے پہلے تو آنا ساگر کا پانی بند کرایا، اور جس وقت جو ڈھول تماشے ان کے بج رہے تھے، خواجہ غریب نواز نے کہا کہ بھئی اس ڈھول تماشے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے، اس کی پاداش میں وہ آپ کے پانی کو بند کرا دیتے ہیں۔ تب خواجہ غریب نواز اپنے ایک خادم کو ایک کٹورا لے کر انا ساگر کے کنارے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس انا ساگر سے کہنا کہ تمہیں غریب نواز نے بلایا ہے، تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ جو ہی وہ اس پانی سے کہتا ہے تو انا ساگر کا جو اتنا بڑا تالاب ہے وہ تالاب سمٹتا ہے اور پورے کا پورا تالاب ایک کٹورے کے اندر بھر جاتا ہے، اور وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بادشاہ کا لشکر پریشان ہوتا ہے تو بادشاہ خود منت و سماجت کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور غریب نواز اس پانی کو واپس کر دیتے ہیں، اور پھر تمام لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک انا ساگر کا پانی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، کبھی وہ پانی نہیں سوکھتا ہے۔
اس کے بعد بادشاہ اپنے ایک بہت مشہور جوگی جےپال کو بلاتا ہے مقابلے کے لیے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی انسان جادوگر ہے، لہٰذا جو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر جوگی جےپال، ان جوگی جےپال کو بلاتے ہیں، اور جوگی جےپال اپنے جادو کے ذریعے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں غریب نواز کے سامنے، اور جب وہ جادو کے ذریعے اڑتے ہیں تو غریب نواز اپنے پیر میں جو کھڑاؤں پہنا کرتے تھے، جس کو لکڑی یا لوہے کی جو کھڑاؤں ہوا کرتی تھیں، آج کے زمانے میں ہم لوگ چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اس زمانے میں لکڑی یا لوہے کا ہوا کرتا تھا، اپنے ایک ہاتھ سے اس کھڑاؤں کو ہوا کی طرف پھینکتے ہیں، بلند کرتے ہیں، تو وہ کھڑاؤں جوگی جےپال کے چہرے پر مارتی ہوئی جوگی جےپال کو نیچے اتار لاتی ہے، اور جوگی جےپال جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو کے ان کا نام عبداللہ بیابانی ہو جاتا ہے۔ اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھٹک جائے، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، وہ راستہ بہک جائے، راستے میں پریشان ہو، تو وہ خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے یا وہ جوگی جےپال کو یاد کرے تو وہ بھولے بھٹکوں کو صبح قیامت تک راستہ بتانے کا کام کرتے ہیں۔ نبیوں میں یہ کام حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، جنہوں نے آب حیات پی لیا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہیں گے، کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں، اور ولیوں میں یہ مقام خواجہ غریب نواز کو حاصل ہوا۔ خواجہ غریب نواز چونکہ حافظ قرآن بھی تھے، اور خواجہ غریب نواز عبادت و ریاضت میں اس قدر مصروف رہا کرتے تھے کہ آپ روزانہ 2 کلام پاک کے ختم مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک کلام پاک آپ دن میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک کلام پاک آپ شب میں پڑھا کرتے تھے، یعنی رات میں پڑھا کرتے تھے۔ اور جب دونوں کلام پاک مکمل ہوتے تو ہر بار ندائے غیبی آتی کہ اے غریب نواز، اے معین الدین، اے عطائے رسول، ہم نے تمہارے کلام پاک کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تمہارے کلام پاک کو قبول کر لیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اکثر اپنی پلکوں کو بند رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے، اور اپنی آنکھوں کو حالت نماز میں کھولا کرتے تھے۔ اور غریب نواز کے بارے میں تمام تذکروں میں یہ ملتا ہے کہ غریب نواز نے کبھی بھی اپنی پشت کو، یعنی اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں ٹیکا، یعنی انہوں نے آرام نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بیدار رہے، آنکھوں کو بند رکھا کرتے تھے، اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ کا وضو صرف رفع حاجت کے وقت، یعنی جب آپ استنجا یا دیگر ضروریات کے لیے جاتے، تبھی آپ کا وضو اس وقت جو ہے وہ منقطع ہوتا، اور اس کے بعد ترنت وضو کر لیا کرتے تھے، اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دنیاوی گفتگو سے بچا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسی طرح رات دن دعا کیا کرتے تھے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کا ورد کرتے ہوئے پیدا ہوئے، اور ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، اور ہمیشہ ورد کیا کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اسی طریقے سے اپنے مریدین و متوسلین کے لیے غریب نواز دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی تھی کہ ہم نے آپ کے مریدوں کو بخش دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ آتا تھا کہ آپ کے مریدوں کو بخش دیا، لیکن غریب نواز کہتے تھے کہ جو میرے مرید کے مرید ہوں، یہاں تک کہ صبح قیامت تک جو بھی مجھ سے مرید ہوں اور میرے فرزند ہوں، ان کو بخش دیا جائے۔ چنانچہ یہ ندا آتی تھی کہ ہم نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ سب سے اہم کارنامہ کہ جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا تو اس کو کھانے کا، اس کے پینے کا خاص انتظام کیا کرتے۔ آپ کا لنگر ہمیشہ جاری رہتا، آپ کا چشمہ فیض ہمیشہ جاری رہتا، اور جب کسی کا پڑوسی کا کہ یہاں پر انتقال ہو جاتا تو اس انتقال میں آپ اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے، نماز جنازہ میں شرکت کرتے، قبرستان تشریف لے جاتے، اور صاحب قبر کے پاس کچھ دیر تک بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ رخصت ہو جاتے، لیکن آپ قبر تک دیر تک بیٹھتے اور اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے، اور زار و قطار روتے جاتے، اس لیے کہ جب بھی غریب نواز قبر کا ذکر کرتے، قبر کی سختی کے تصور سے اس قدر روتے کہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ سننے والوں پر ایک رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اس قدر خواجہ غریب نواز رویا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر 3 طرح کی خصوصیت پیدا کرے۔ نمبر 1،
پہلی خصوصیت کہ آپ کی جو سخاوت ہو، آپ کی جو دریا دلی ہو، وہ سمندر اور دریا کی طرح ہو کہ جب سمندر اور دریا بہتا ہے، اس کا پانی چڑھتا ہے تو وہ اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتا بلکہ تمام پیاسوں کو سیراب کرتا جاتا ہے، انسانوں کو سیراب کرتا ہے، چرند و پرند کو سیراب کرتا ہے، زمینوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور جو شفقت ہے وہ آفتاب کی یعنی سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں اپنے اور پرائے سب کے گھروں پر جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے نہ کوئی اپنا ہوتا ہے نہ کوئی پرایا ہوتا ہے، تمام انسانیت کو، تمام روئے زمین کو سورج کی روشنی روشن کرتی ہے۔ لہٰذا آپ کی شفقت، آپ کا اخلاق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ تمام کو روشنی دیں۔ اور تیسری چیز تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے۔ جو یہ پرتھوی ہے، جو ارتھ ہے، جو یہ زمین ہے، یہ زمین کسی کو اپنا اور پرایا نہیں سمجھتی بلکہ یہ سینہ ہر ایک کے لیے اپنا پھیلا دیتی ہے۔ آپ اس پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو وہ پودا بھی اسی زمین میں توانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو وہ گھر بھی اسی زمین کے اندر بنایا جاتا ہے، اور آپ کو پیدا بھی اسی مٹی سے کیا گیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، اور اسی مٹی سے دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مٹی ہے جو ہر ایک کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے۔ تو یہ تین چیزیں تمام انسانوں کے اندر اگر آج غریب نواز کے فرمان کے مطابق پیدا ہو جائیں کہ ہماری جو سخاوت ہے وہ اپنے پرائے کا فرق نہ کرے بلکہ وہ دریا اور سمندر کی طرح ہو، کوئی پیاسا اگر ہمارے پاس آئے، کوئی بھوکا ہمارے پاس آئے تو ہم سخاوت کے دریا لٹاتے جائیں، اس لیے کہ انسان جتنا بانٹتا ہے دولت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ حضرت مولا علی ان کے بزرگوار نے کہا تھا جد کریم نے کہ مجھے یہ پوری زندگی افسوس رہا کہ میں جتنا زیادہ سخی تھا، یعنی میں جتنا بانٹنا چاہتا تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے طلب نہیں کیا، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے انہیں مدینۃ العلم کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ رسول کریم فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ لہٰذا یہ نسل علی ہی کے تو چشم و چراغ تھے۔ خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کی سرزمین میں اپنے اور پرائے کا فرق کرنے کے بجائے، اور پھر آپ نے سما کو پسند کیا۔ سما کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ الگ الگ طرح کے راگ اور راگنی اور نغمے سنا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے سما کو سننا شروع کیا، اور سما کے ذریعے اس میں اس طرح کے اسلامی کلام سنے کہ جو اللہ اور بندے کے بیچ ایک ایسے راز منکشف کرتے تھے اور اس کے اندر کھو جایا کرتے تھے، اور یہ غریب نواز کی مقبولیت تھی۔ غریب نواز کہتے ہیں غریبوں پر رحم کرنے والا، اور اچھا حاکم، اچھا حکمراں، اچھا قائد وہ ہوتا ہے جو غریبوں سے محبت کرتا ہے کہ غریب آتے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے کریم نواز۔ غریب نواز اس وقت سے لے کے آج تک تمام بادشاہوں نے اور عوام نے وہاں پر اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کیے ہیں، اور سب کی یادگاریں وہاں پر موجود ہیں۔ کسی نے کبھی مسجد بنوائی ہے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، نواب رامپور، یا پھر اس کے بعد کے ہمارے حکمراں، چاہے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کہیں کے حکمراں ہوں، سب ان کو سلطان الہند مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہی کے در سے حکومت تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آج جو ہم ان کے آستانے پر ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی طرح تمام انسانیت سے محبت کرنے کی اور پیسفل طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بار پھر تمام ناظرین کو عرس غریب نواز کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ آداب۔